علامہ نفیس احمد صدیقی خالد خان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ مشرکوں کے نابالغ بچے جو کہ انتقال کر جائیں ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بڑا حساس قسم کا معاملہ ہے، اور لوگ اکثر و بیشتر یہ سوال کرتے ہیں کہ کفار و مشرکین کے یہاں جو بچے کی ولادت ہوئی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ابھی معصوم بچہ ہے، لہذا اس کو اگر اللہ تعالیٰ مشرک ماں باپ ہونے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالے گا تو اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی، پیدائش میں بھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں لاجیکلی تو بات سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعتاً اس بچے کا کیا قصور ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے۔ اور عمومی طور پہ ہم یہ دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں عمومی طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی کروڑوں میں ایک مسلمان کسی اور عقائد و نظریات کو، ایسے عقائد و نظریات کو اپنا لے کہ جو کہ غیر مسلم ہے۔ بالفرض کوئی مسلمان قادیانی ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان یہودی ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان نصرانی ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان ذکری فرقے میں چلا جاتا ہے، تو جو لادین فرقے ہیں ایسے فرقوں میں، ایسے لوگوں میں چلا جاتا ہے تو پھر اس پہ تو کہا جائے گا کہ جناب والا تو چلا گیا، وہ تو جہنمی رہے گی اپنی جگہ پر۔ لیکن ایسا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر جائے گا، لیکن ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ 1,00,000 میں بھی شاید کوئی ایک بچہ اسلام سے نکل کر باہر نہیں جاتا، تو مسلمان کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اسی طرح ہندو اور یہودی اور منافق اور گویا مشرک، ان کے یہاں بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ ان میں سے کہاں شاذ و نادر ہی کوئی اسلام کی طرف آ جائے، یا ہو سکتا ہے یہودی ہے اور نصرانی کی طرف چلا جائے، نصرانی ہے یہودی کی طرف چلا جائے، تو کافر سے نکل کر کافر میں جا رہا تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ہندو کا بچہ ہے، ہندو کے یہاں پیدا ہوا ہے، ماں باپ ہندو تھے، اب وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام اختیار کر لیتا ہے، تو یہ تو شاذ و نادر ہے کہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہو جاتا ہے، عام طریقے سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے عمومی طور پہ یہی کہا جائے گا کہ جناب والوں کو کفار و مشرکین کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ یقیناً جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے جو حدیث پاک ہے بہت زبردست ہے، اس کو سننے کے بعد ہمارا ذہن صاف ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ تو معصوم ہے اور وہ تو بالکل گناہوں سے پاک ہے، تو پھر اللہ اس کو کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ تو اس سے ہمیں اس حدیث پاک سے یہ ہماری جو سوچ ہے، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں جو خلفشار ہے، یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1383 اور 1384 میں بھی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہی سوال رسول پاک کے زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی یہ تو معصوم بچہ ہے، مشرکوں کیا پیدا ہوا، کافروں کیا پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس بچے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اس بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پیا، کوئی گناہ نہیں کیا، جدال و قتال نہیں کیا، لہذا اور پیدا ہونے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق وہ پیدا ہوا ہے، لہذا ایسا بھی نہیں ہے، تو نہ اس کے پیدا ہونے میں اس کا کوئی عمل دخل ہے اور نہ ہی ابھی اس نے کوئی گناہ کیا، تو ایسا بچہ کہاں جائے گا؟ اگر اس کو جنت میں بھیجا جائے تو یہ بھی کافر کیا پیدا ہوا ہے اور جنت میں جا رہا ہے، اور اگر جہنم میں ڈالا جائے تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو جہنم میں کیسے ڈالا جا رہا ہے؟ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ سیاق و سباق کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، آپ نے مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تھا اسی وقت وہ خوب جانتا تھا کہ یہ کیا عمل کریں گے۔ اب بالکل 100% کنفرم ہو جاتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، ہم نہیں جانتے کہ یہ بڑا ہونے کے بعد کیا کرے گا، یہودی رہے گا، نصرانی رہے گا، کافر ہی رہے گا، ہندو ہی رہے گا، ہمیں نہیں پتہ۔ ہندو سے بہت سے ایسے بچے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں، لاکھوں میں اگر ایک بھی ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کے مسلمان ہونے میں کوئی 100% کنفرم تو نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ مسلمان ہے نہیں ہوگا، یہ کافر ہی مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علم میں ہو چاہے نہ ہو، آپ کے علم میں ہو چاہے نہ ہو، دنیا والے جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے بڑا ہونے کے بعد یہ کیا کرتا، لہذا جو کرتا، وہ جس طرف رہتا، جس پر اس کا خاتمہ ہوتا، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مناسبت سے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا اللہ کو پتہ ہے، تو جو وہ کرے گا بڑا ہو کر اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ بڑا ہو کر ہندو ہی رکھے گا اور ہندو ہی پر اس کا انتقال ہوگا اور وہ کافر ہی رہے گا، کافر ہی پر اس کا انتقال ہوگا، کفر پر، تو اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو
اپنے علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بڑا ہونے کے بعد بھی وہی کرتا، اگرچہ یہ بچہ معصوم تھا اور ابھی اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا بظاہر، لیکن بڑا ہو کر یہ کرتا جو اس کے آبا و اجداد نے کیا ہے، تو لہٰذا اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ اور اگر لاکھوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، رمایڑ جس کا نام ہے، لچھمڑ جس کا نام ہے، یا یادو اس کا نام ہے، لہذا یہ بچہ جو ہے بڑا ہونے کے بعد یہ اسلام اختیار کر لے گا۔ جیسا کہ ذاکر نائک کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے مسلمان ہوگا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہے، معاملہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ ہمارے یہ نہیں ہے کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے لہذا اسی کی مناسبت سے ہم کام کرتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے ہم اس کے ہاتھوں مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا کہ یہ نفیس دنیا میں جا کر کیا کرے گا، اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے لکھنے سے ہم مجبور نہیں ہیں، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھ دیا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔